أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جمہور مفسرین، جمہور اصحاب سیر، جمہور محدثین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے سے نکلے وہ سفیانی قافلے لوٹنے کے لیے نکلے، سفیانی قافلے لوٹنے کے لیے نکلے، لوٹنے کے لیے نکلے۔ مدینے سے جو نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے کے لیے نکلے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جمہور محدثین، جمہور مفسرین، جمہور محدثین، جمہور اصحاب سیر، سیرت کتاب، کوئی بھی سیرت کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، سب میں یہی ملے گا۔ تاریخی روایات جو ہے نا صاحب ہوئی وہ ادھر چلے گئے اور نتیجہ یہ ہوا اب اس میں حکمتیں خوب بیان کرنے لگے، اور وہ حکمت ایک حکمت وہ جو یہ بیان کر رہے تھے۔ محمد ماجد دریا بادی، مولانا آزاد بھی وہ لکھتے ہیں، عبد الماجد دریا بادی نہیں، وہ لکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ معاشی طور پر پورے جو معیشت جس پر دارمدار، معیشت کا دارمدار تھا، اسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت تھی۔ سنے کہ نہیں آپ؟ یہ جواب دیا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا بادی بھی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ بھی ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں آپ لوگ؟ لیکن یہ جو آیت کی تفسیر ہم نے کی ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ جی؟ بولیے آپ لوگ، یہ کس کی رائے ہے؟ بولیے۔ قرآن مجید تو صاف کرا، لیکن یہ آپ تک رائے پہنچانے والا کون ہے؟ بولیے۔ آپ تک جو رائے پہنچائی کس نے؟ میں نے پہنچائی۔ میں نے یہ رائے کیوں لی؟ میری رائے کیا حیثیت ہے؟ میری رائے کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ بولیے، سوال پیدا ہوگا نا۔ یہ رائے سب سے پہلے دنیا کے سامنے کس نے پیش کی ہے؟ یہ سب سے بڑا مورخ جو اردو زبان کا، سب سے بڑا مورخ اردو زبان کا، کون مورخ اردو زبان سے لکھنے والا؟ بولیے۔ علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی پہلے ہیں، اور وہ چیپٹر نکال کر پڑھیے آپ، اتنی زبردست اس شخص نے لکھا ہے، لاجواب تحریر شبلی کی۔ آپ اس کو نکال کر جو زبان ادب کا اعلیٰ معیار اس نے قائم کیا ہے، اور جس اسلوب میں، جس گہرائی سے اس شخص نے لکھا ہے، اور غیر معاملے قلم صاحب اس کی داد دینی پڑتی ہے۔ اور پھر یہی تفسیر کس کی ہے؟ مولانا فرائی کی بھی یہی رائے، اور مولانا فرائی کی بات کس کی ہے؟ مولانا امین حسن اصلاحی کی یہی رائے ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی کے کلاسوں میں دو عظیم شان مولانا اختر حسن اصلاحی کی بھی یہی رائے ہے، اور مولانا اختر حسن اصلاحی، مولانا امین حسن اصلاحی، علامہ شبلی، علامہ فرائی کے بعد کس کی رائے ہے؟ بولیے، بولیے اب کس کی رائے ہے یہ؟ مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے، مولانا مودودی نے لکھا ہے اور زبردست لکھا ہے، لیکن اصل یہ رائے کس کی؟ شبلی کی۔ مولانا مودودی نے جو بعضوں نے کہا، مجھ سے خود کہا کہ یہ شبلی کی رائے تھی، مولانا مودودی نے اپنا بنا کر نہیں، مولانا مودودی یہ نہیں کرتے۔ مولانا مودودی نے الفاظ شبلی کے نہیں لیے ہیں، شبلی کا وہ جو ہے وہ جو تحقیق وہ لے لیا ہے، اپنے الفاظ بیان کیا۔ اگر شبلی کا ہو لیتے تو ضرور حوالہ دیتے، لیکن مودودی کا یہ کمال ہے، جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور اپنے اوپر سارا بار اٹھایا ہے، شبلی کے کندھے پر نہ رکھ کر بندوق نہیں چلائی۔ یہ مودودی کا کمال۔ بولیے، کر سکتے تھے؟ علامہ شبلی نے لکھا ہے، قبول کر کے اپنی زبان پیش کیا ہے، اور ساری ذمہ داری اپنے ساتھ لی ہے نا۔ بولے کہ نہیں؟ یہ مولانا مودودی کا ظرف ہے۔ اب اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو نوٹ لکھا ہے، زبردست نوٹ لکھا ہے۔ جمہور مفسرین، جو جمہور محدثین اور اصحاب سیر کا جو یہ نقطہ کیوں بنا معلوم ہے آپ کو؟ وجہ کیا ہے بننے کی؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں معلوم؟ ہاں، کیوں ادھر گئے؟ بخاری اور مسلم کی روایت، کیا روایت ہے کہ وہ سفیانی قافلے عیر قریش لوٹنے، عیر مانے قافلہ، قریش کی جو قافلہ تھا جو شام سے آ رہا ہے سفیانی قافلہ، اس کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ روایت ہے، اس کی بنیاد پر سب لوگ رخ ادھر ہی چلا گیا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں آپ لوگ؟
اور بخاری کی روایت کس کی ہے؟ کعب بن مالک کی، حضرت کعب بن مالک کی روایت ہے۔ اب شبلی کو پڑھیے گا، شبلی نے لکھا ہے کعب بن مالک اس غزوے میں شریک نہیں تھے، خود شریک نہیں ہیں، اس پہ ایک بحث کی ہے، بہت زبردست بحث کی ہے شبلی نے۔ شبلی کے ایسے آدمی نہیں ہیں، شبلی نے بحث کی، زبردست بحث۔ پھر مولانا مودودی صاحب نے اپنے لحاظ سے لیا اس کو، اور کوئی ایک نوٹ مودودی صاحب کا اگر پڑھ سکیں آپ۔ جس طرح اس وقت یہ لوگ خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے، حالانکہ حق کا مطالبہ اس وقت یہی تھا کہ خطرے کے منہ میں چلے جائیں، اسی طرح آج انہیں مال غنیمت ہاتھ سے چھوڑنا ناگوار ہو رہا ہے، حالانکہ حق کا مطالبہ ہے کہ وہ اسے چھوڑیں اور حکم کا انتظار کریں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے اور اپنے نفس کی خواہش کے بجائے رسول کا کہا مانو گے تو ویسا ہی اچھا نتیجہ دیکھو گے جیسا ابھی جنگ بدر کے موقع پہ دیکھ چکے ہو کہ تمہیں لشکر قریش کے مقابلے پر جانا سخت ناگوار تھا اور اسے تم ہلاکت کا پیغام سمجھ رہے تھے، لیکن جب تم نے حکم خدا اور رسول کی تعمیل کی تو یہی خطرناک کام تمہارے لیے زندگی کا پیغام ثابت ہوا۔ قرآن کا یہ ارشاد ضمناً اس روایات کی بھی تردید کر رہا ہے جو جنگ بدر کے سلسلے میں عموماً کتب سیرت و مغازی میں نقل کی جاتی ہیں۔ پھر پڑھیے اس پیراگراف، پھر قرآن کا یہ ارشاد ضمناً ان روایات کی بھی تردید کر رہا ہے جو جنگ بدر کے سلسلے میں عموماً کتب سیرت و مغازی میں نقل کی جاتی ہیں، یعنی یہ کہ ابتداءً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین قافلے کو لوٹنے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے تھے، پھر چند منزل آگے جا کر جب معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے، تب یہ مشورہ کیا گیا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے یا لشکر کا مقابلہ۔ اس بیان کے برعکس قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے اسی وقت یہ امر حق آپ کے پیش نظر تھا کہ قریش کے لشکر سے فیصلہ کن مقابلہ کیا جائے، اور یہ مشاورت بھی اسی وقت ہوئی تھی کہ قافلے اور لشکر میں سے کسی کو حملے کے لیے منتخب کیا جائے، اور باوجود کہ مومنین پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ لشکر ہی سے نمٹنا ضروری ہے، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ اس سے بچنے کے لیے حجت کرتا رہا، اور بالآخر جب آخری رائے یہ قرار پا گئی کہ لشکر ہی کی طرف جانا چاہیے تو یہ گروہ مدینہ سے خیال کرتا ہوا چلا کہ ہم سیدھے موت کے منہ میں ہانکے جا رہے ہیں۔ کس انداز سے جو لکھا مولانا مودودی صاحب نے، وہ انہی کا قلم میں زوردار۔ آپ کی جو ہے حیدرآباد کے ایک محقق جس نے یورپ میں بڑا زبردست کام کیا، یورپ کے علماء دانشور ان کی قدر کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مستشرقین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کون؟ مولانا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب۔ وہ لکھتے ہیں یہاں پہ کہ شبلی کیا جو ہے بحث سے انکار نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی گئے دری مولانا ماجد صاحب کی طرف تعویل وہی کی ہے، مگر شبلی کی جو وہ ہے وہ بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکے کہ ہاں شبلی نے جو نقطے اٹھائے ہیں۔ شبلی نے سیکھ لیا ہے سب سے بڑا ہمارے نزد حکم فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن روایات نہیں ہے، یہ ہے، سمجھ گیا آپ؟ شبلی نے اس کو مولانا مودودی نے اس کو پورے طور پر لے لیا ہے، پورے طور پر لیا ہے، اور وہ جو نوٹ لکھا ہے غیر معمولی ہے، پڑھنے کے لائق ہے، لا رہے ہیں۔ بھائی بتا تو دیا ایک طرف سے سارے مفسرین، جمہور مفسرین، جمہور محدثین، جمہور مؤرخین، سب اصحاب سیر سب آ گئے، سب ایک طرف گئے، ایک ہی رائے سب کی، ایک ہی۔ اب اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا، جب آگے چلے گئے تحقیق وہ شخص کرے گا جو جمہور کے راستے سے ہٹے گا، کیونکہ وہ ہٹ رہا ہے اس وجہ اس کو دلائل دینے پڑے، وہاں کوئی دلیل نہیں، سب راہ فلاں بس۔ تحقیق تو کون دکھائے گا؟ جو الگ بنائے گا اپنی راہ، وہ تحقیق کرتا ہے۔ شبلی نے تحقیق کی، زبردست تحقیق کی۔